السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے بزرگوں اور دوستوں و عزیز بھائیوں، آج ایک ایسا سوال میں آپ کے روبرو لے کر آیا ہوں جس کا حل اور جس کو سننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میں خاص طور پہ اسی بات کے لیے میں آپ کے روبرو آیا ہوں کہ یہ مسائل ہم اپنے لوگوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو ہم یہ بتا دیں۔ جیسے کہ کوئی روزہ دار ہے، اگر بھول کر یاد نہیں کہ میں روزہ ہوں، اگر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، تو ایسی صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بھول کر، شرط یہ کہ بھول کر اگر کھا لیا پی لیا، چاہے وہ پان ہو یا گٹکا ہو، سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا کسی بھی کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر بھول کر ایسا کر لیا تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال یہی ہے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیل یا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ناظرین کرام نے اس بات پہ بھی سوالات کیے ہیں کہ کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا خوشبودار تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مکھی یا مچھر وغیرہ اگر آپ کے منہ میں حلق میں چلا جائے اور آپ وہ اندر حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت ناظرین کرام کا اس پہ بھی سوال ہے۔ تو اس کا بھی میں جواب آپ کو بتاؤں کہ مکھی اور دھواں یا آٹے یا زمین کا گرد و غبار وغیرہ اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سے دھواں سمجھ رہے ہیں، جو آگ جلاتے ہم لوگ گاؤں دیہات میں، تو اس کا دھواں، وہ کسی چیز کے بھی دھواں، گرد و غبار اگر ہمارے سانس کے ذریعے، منہ کے ذریعے اگر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا، یعنی منہ میں پانی رکھا کلی کرنے کے لیے اور بالکل اگل دیا، صرف کچھ تری، یعنی تری کہتے ہیں بھیگا پن کو، تر کا معنی ہے بھیگنا، یعنی کوئی کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی اور تھوک کے ساتھ اسے نکل گیا یا کان میں پانی چلا گیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی اپنے منہ میں پانی رکھا کلی کرنے کے لیے اور وہ پانی اگل دیا، لیکن تھوڑا سا پانی، کچھ تری رہ گئی ہو منہ کے اندر باقی رہ گئی تھی تو تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یعنی اسے اندر حلق سے نیچے اتار لیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا کھنکھار منہ میں آیا اور کھا گیا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ منہ میں کھنکھار آیا اسے نکل جاتے ہیں، حالانکہ یہ بری عادت ہے، یہ ناپسند چیز ہے۔ لیکن مسائل یہ کہتا ہے کہ اگرچہ کھنکھار منہ میں آیا اور اسے کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، روزہ نہیں جائے گا، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ کیا منہ میں تھوک آنے سے، اس کو نگل جانے سے، کیا اس کو گھونٹ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ احتلام ہوا، احتلام اردو میں کہتے ہیں اس کو، اور اس کو انگلش میں کہیں گے تو نائٹ فال بولتے ہیں۔
جو سونے کی حالت میں، بے خبری کی حالت میں ایسا ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ انسان کو بہکا لے جاتی ہے، تو وہ احتلام اس کو کہتے ہیں، نائٹ فالٹ، احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ احتلام سے لیکن انسان سویا ہوا ہے اور اچانک خود سے احتلام ہو گیا، خواب دیکھ رہا ہے اور اسی حالت میں احتلام ہو گیا، تو احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ غیبت، بہت سارے لوگ غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد دوسرے کے لیے پیٹھ پیچھے جا کے غیبت کرتے ہیں، تو یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ سخت گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن کوئی غیبت کیا اسے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل آپ کو میں آسان لب و لہجہ میں، آسان طور و طریقہ سے میں آپ کو بالکل وہ جو میں لفظ آپ کو بتا رہا ہوں بالکل وہ آسان ہے، جو آپ کو سمجھ میں آ جائے مکمل۔ تو کوئی غیبت کیا، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسائل سنیے، اگرچہ کوئی غیبت کیا چاہے سخت گناہ کبیرہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اور جنابت کی حالت میں، جنابت کہتے ہیں ناپاکی کو، کوئی ناپاک ہے، جنابت کی حالت ہے، کوئی ناپاک ہے، صبح کی، جیسے کہ رات میں، روزہ کا مہینہ ہے، رات میں کوئی اپنے بیوی سے ہم بستری کیا، ملا، اپنی بیوی سے مجامعت کیا، صحبت کیا، جمع کیا، تو اسے چاہیے کہ رات میں ہی نہا لے، فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ نہا لے، وہ پاک ہو جائے۔ اگر وہ پاک نہیں ہوتا، اسی حالت میں ابھی ظہر گزر گیا، عصر گزر گیا، پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہاں، وقت اتنا گزر گیا کہ مغرب کی بھی اذان ہو گئی اور اس نے ابھی جنوب کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، تو وہ سخت گنہگار ہے، اور ایسا بہت بڑا گناہ عظیم ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سخت گناہ کا مرتکب ہوا، وہ گناہ عظیم ہے، لیکن روزہ ان کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن میں خاص کر کے ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو اپنے گھر پہ اپنے بیوی کے سے صحبت رات میں اگر کر سکتے ہیں، ایسے منع نہیں کہ رمضان کے مہینے میں صحبت نہیں کریں، صحبت کرنا جائز ہے، لیکن اس رات میں افطار کے بعد اور سحری سے پہلے آپ صحبت کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ صحبت کر لیں تو آپ فجر بھی چھوڑ دیے۔ تو یہ ایسے آپ روزے کی حالت میں اگر ایسا رہ رہے ہیں تو آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گناہ عظیم ہے، یہ سخت گناہ ہوتا ہے۔ اگرچہ سارے دن وہ ناپاک رہا، روزہ نہ گیا، سارے دن ناپاک رہا، روزہ نہیں گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً ناپاک رہنا روزے کی حالت میں، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو میرے دوستو، میں خاص کر کے میں آپ لوگوں سے یہی آرزو اور یہی بنتی کروں گا، جو میں چند جو مسائل میں آپ کے سامنے روزے کا پیش کر رہا ہوں، ہر روز میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا ضرور، اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا، اور لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا، اچھی لگے تو، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ اور مسائل بولنے میں کوئی اگر کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہو تو میں آپ سے یہ بھی میں بنتی کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس مسائل کے لیے آپ مجھے کومنٹ کے ذریعے آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے رائے مشورہ دیں، اور یا نہیں تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 9123208578، آپ اس سے بھی آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ مسائل، انشاءاللہ میں آپ کے ایک ایک بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو رمضان مبارک کی بابرکت مہینہ کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اللہ کرونا وائرس جیسی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری آل و اولاد کو، ہمارے خاندان کو، اور تمام امت مسلمہ کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے نجات فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ ہر بیماری، ہر پریشانی سے نجات فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔